الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں کلاس نمبر 159 یعنی 159 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ نارکوٹک صحیح کے حوالے سے ہے۔ جو گزشتہ میں نے پاکستان میں جو سندھ نارکوٹکس ایکٹ میں جو امینڈمنٹ آیا تھا وہ، اور پاکستان جو ہمارا کنٹرول نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ ہے 1997 کا، اس کا موازنہ میں نے کیا تھا۔ آج میں نارکوٹکس ایکٹ جو ہمارا ہے 1997 کے حوالے سے اس کے سیکشن 9C بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو آج کل شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کا جو کیس ہے اس کو بھی اسی نارکوٹکس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس میں جو 2 اکتوبر کو کروز شپ جو جہاز ہے اس میں وہ پکڑے گئے تھے دیگر ساتھیوں کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آیا اس کے پوزیشن سے یہ سب چیزیں نکلی تھی، اور اس کے ایج وائز کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے پولیٹیکل جو مسائل ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور نارکوٹکس ایکٹ کی تناظر سے دیکھیں گے کہ اس میں جو 2 تاریخ کو پکڑے گئے تھے، پھر اس میں بیل نارکوٹکس جیم جوڈیشل مجسٹریٹ کورٹ سے وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی تھی پری میچور سٹیج پہ، تو وہ کیوں ہوئی اور اس ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ساتھ ابھی 20 تاریخ جو ہے وہ مزید اس کے لیے ریزرو کیا آرڈر کو، تو کیا اتنے دنوں کے لیے آرڈر کو ریزرو کیا جا سکتا ہے آیا یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ 3 ٹن منشیات جو گجرات پورٹ پہ ساتھ ساتھ پکڑے گئے تھے اس کو دبانے کے لیے آئے سب کچھ ہو رہا ہے، یا یہ شاہ رخ خان کو جو ہے اس کو دبانے کے لیے جو کہ وہاں محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے پیپلز ڈیموکریٹک، انہوں نے یہ کہا کہ خان کے نام کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی دی ٹائم نے بھی کہا ہے، اور شتروگھن سنہا نے بھی کہا ہے، اور بھی فلمی لوگوں نے جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو تناظر میں اس سب چیز کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں کہ ہمارا 1997 کا نارکوٹکس ایکٹ 9C کیا کہتا ہے منشیات کے بارے میں، اور پھر اس آریان خان شاہ رخ خان کے بیٹا آریان خان کا کیس جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں۔ تو چلتے ہیں سیکشن 9C کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانس ایکٹ 1997 ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ 9C میں ہے، اور جو ڈیفینیشن ہے وہ 6 میں ہے۔ تو سیکشن 6 کے جو وائلیشن ہوتے ہیں وہ 9C میں پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ وہ پنشمنٹ اس طرح ہے کہ 9A سب سے کم سزا جو ہے وہ 9A میں ہے، وہ imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both if the quantity of the narcotics drug, psychotropic substance or controlled substance is 100 grams or less۔ اگر 100 گرام یا اس سے کم ہو تو 2 سال کی سزا ہوگی، اور ساتھ ساتھ فائن بھی ہوگا، یا پھر دونوں، اور وہ فائن جو ہے وہ کورٹ کے ڈسکریشن پہ، وہ 1 روپے سے لے کر جتنے بھی آگے 2 سال کی سزا کے مطابق وہ فائن ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کے پوزیشن سے 100 یا 100 گرام سے کم جو نارکوٹکس مواد ہے وہ برآمد ہو جائے تو یہ 2 سال تک کی سزا ہے اور فائن۔ اسی طرح پھر 9B ہے imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine۔ 7 سال کی سزا اور پھر فائن if the quantity of the narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance exceed 100 grams but does not exceed 1 kilogram۔ اگر 100 گرام سے وہ بڑھ جائے اور 1 کلو گرام تک ہو، 1 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، یعنی 1 کلو، یا وہ جو ٹوٹل 1000 گرام بھی کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ 7 سال تک کی سزا ہے۔ اور اسی طریقے سے 6(9)C ہے۔ 6(9)C میں ڈیتھ پینلٹی ہے، اور امپریزمنٹ فار لائف عمر بھر کی سزا ہے، اور امپریزمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 14 ایئرس، یا پھر 14 سال کی سزا ہے، اینڈ شل آلسو بی لائبل ٹو فائن، اور فائن ہے وچ میں
be up to 1 million rupees, جو کہ 10 لاکھ یا 1 million جو ہے تک کی سزا ہے. if the quantity of narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance exceed the limits specified in class B, اگر وہ 1 کلوگرام سے بڑھ جائے تو وہ 9C کہلائے گا، اور اس کی یہی سزا ہے، لائف ڈیتھ ہے، لائف امپریزمنٹ ہے، اور 14 سال تک کی سزا ہے، اور ساتھ میں 1 million rupees کی. اور پھر ایک پروویزو ہے، provided that if the quantity exceed 10 کلوگرام، اگر وہ 10 کلوگرام سے کوئی نارکوٹک سبسٹانس کسی کے قبضے سے برآمد ہو جائے، the punishment shall not be less than imprisonment for life، تو عمر قید کی سزا سے کم کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ ٹوٹل جو ہے 9C کے نارکوٹکس کی سزائیں ہیں سیکشن 6 کی وائلیشن کے مطابق. اب ہم چلتے ہیں آریان خان جو شاہ رخ خان کے بیٹے ہیں اس کے کیس کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں. وہ 2 اکتوبر کو جو کروز شپ ہے وہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں، ایک پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو اہم بات اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں ANF ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، اسی طرح انڈیا میں NCB ہے، وہ جو ہے نارکوٹکس جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیورو ہے، وہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو NCB، انہوں نے پکڑا ہے، چھاپا مارا ہے، اور ان کو وہاں پر جو پروگرام ہو رہا تھا ان کے مابین میں سے ان کو بھی پکڑا ہے، اوروں کو بھی پکڑا ہے ساتھ ساتھ، اور اس میں کچھ لیڈیز بھی ہیں اور آریان خان بھی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آریان خان کے پوزیشن سے ان کے اپنے جو پرسنل سرچ ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلا، ماں سوائے اس کے کہ انٹروگیشن کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہوں نشہ کرتا ہوں، یعنی جو نارکوٹکس ہے وہ میں لیتا ہوں. اب یہ جو انٹروگیشن ہوتا ہے یا پولیس کے سامنے جو بیان ہوتا ہے ویسے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کسی سے بھی بیان دلوا سکتے ہیں. اب وہ تب ہے کہ اگر وہ کورٹ کے سامنے یہ کہے کہ ہاں میں یہ سب کرتا ہوں تو پھر تو وہ قابل تلافی ہے، اس کا جو ہے پھر یہ جو ہے اس کی اہمیت ہو سکتی ہے. لیکن انٹروگیشن کے دوران اگر کوئی بیان دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بہرحال جو کروز جہاز پر چھاپا مارا گیا تھا اس میں اس دوران جو ہے اس پہ کسی بھی قسم کی اس پوزیشن سے نہیں نکلا. پھر اس کے بعد مزے کی بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر وہاں کے جب ریمانڈ کے دوران ویسے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے سیکشن انڈین پینل کوڈ ہے وہاں کے حساب سے سیکشن 436 کے مطابق تو اس کو وہاں پر بیل دے دینے چاہیے تھا. لیکن میں اپنے طور پر نارکوٹکس کے، چونکہ ہم خود بھی نارکوٹکس کے حوالے سے کیسز کرتے رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے حوالے سے ہم کرتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے تو سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اگر ٹوٹل کوانٹٹی کے ساتھ اس کو شریک کیا گیا اور وہ کوانٹٹی 9C میں آتا ہے، 1 کلو سے زیادہ ہے، تو پھر تو وہ مجسٹریٹ ٹرائل نہیں ہوتا. اور اگر وہ 9B ہے تو بھی مجسٹریٹ ٹرائل نہیں ہوتا ہے، 9A ہے تو مجسٹریٹ ٹرائل ہے. اور اگر چالان نہیں آیا ہوتا ہے تو پھر ہم سیشن کورٹ میں جو ہے یا اسپیشل کورٹ کا جو کیس ہے اس میں ہم جو سیشن کا ایکویلنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ڈائریکٹ جب چالان نہیں آتا، چارج شیٹ نہیں آتا ہے تو بیل اپلیکیشن موو کرتے ہیں. لیکن یہ مزے کی بات ہے کہ مجسٹریٹ کورٹ میں بیل موو کی گئی اور جو میں نے پڑھا ہے اس میں جج نے بولا کہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور ایگزیکٹ ایسے ہی ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پر جو وکیلوں نے یہ ان کی بیل لگائی ہے جب وہ مینٹینیبل نہیں تھا اور ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ بھی کہہ رہے تھے کہ مینٹینیبل نہیں ہے، تو چالان چارج شیٹ کے بعد پتہ چلے گا، تو ان کو بیل مجسٹریٹ میں تو کم از کم نہیں لگانا چاہیے تھا کہ جب وہ مینٹینیبل ہی نہیں تھا، سوال ہی مینٹینیبل کا پہلے نہیں تھا تو بیل کیسے ہوتی؟ لازمی بات ہے وہ ریجیکٹ ہی ہونا تھا. ابھی جبکہ اوپر سیشن کورٹ میں انہوں نے بیل دی اور وہ بھی اب آرڈر کے مطابق
کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے کسی بیل اپلیکیشن کو مؤخر کیا جائے، اس کو ریزرو کیا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اب 2 اکتوبر ہے، ان کو پکڑنے کے بعد تو 2 اکتوبر سے 20 اکتوبر کو اگر آرڈر دیتے بھی ہیں تو اگر 2 اکتوبر سے ہم چوتھا دن بھی لگا لیں تو 16 اکتوبر کو اس کے چالان آنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد 3 دن ہم اور بھی دیتے ہیں، جو انٹرم کے لیے 3 دن اور ہوتے ہیں ہمارے ہاں، تو پھر تو بنتا ہے کہ 19 تاریخ اس کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا 3 دن کے بعد۔ پھر جو انویسٹیگیشن افسر ہوتا ہے وہ 344 یہاں پر پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پھر اس میں CRPC میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ مجھے مزید 3 دن چاہیے اور انٹرم بیل دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ جو ہے وہ مکمل چالان جو ہے یا چارج شیٹ دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ 19 تاریخ کے بعد اس کے مکمل چالان کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو اس لیے 20 تاریخ دی ہے کہ اس کے بعد وہ چارج شیٹ بھی آ جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا بیل بنتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو لیگل سائیڈ ہے۔ اب پولیٹیکلی جو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہی دوران جب اریان خان کا کیس ہوا ہے اور ان کو وہاں سے پکڑا ہے اور ساتھیوں کے دوران، تو اسی دوران گجرات پورٹ پہ 3 ٹن منشیات کا کیس بھی پکڑا گیا ہے۔ یہ جو اخبارات ہیں یا وہاں پر جو مختلف میڈیا ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے وہ 3 ٹن منشیات، اور اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ اس کیس کو سامنے لایا گیا، اور وہ لازمی بات ہے وہ کس اثر رسوخ کے حوالے سے ہوگا، تو اس کو دبانے کے لیے، اور اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ آریان کو ان کے نام خان کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور مزید انہوں نے کہا کیونکہ وہ مسلم کمیونٹی سے، اس لیے BJP کی ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ محبوبہ مفتی جو وزیر اعلیٰ تھی وہ کہتی ہیں، ڈیموکریٹک پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، تو اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے۔ اس حوالے سے شتروگھن سنہا کہتے ہیں کہ آریان کو اس لیے ہدف بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ شاہ رخ خان کے بیٹے ہیں۔ یہ شتروگھن سنہا کہتے ہیں، ماضی کے جس طریقے سے امیتابھ کے دور کے ایک مانے جانے پہچانے اداکار ہیں شتروگھن سنہا، جس کی بیٹی بھی آج کل بہترین اداکارہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ شاہ رخ خان کے بیٹے ہیں، آریان خان کو اس لیے ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو نارکوٹکس انڈیا ٹوڈے ہیں، وہ بھی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ آریان خان انتقامی سیاست کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ آریان خان کے پاس سے منشیات برآمد نہ ہونے کے باوجود حراست میں ہیں، صرف شبے کی بنیاد پر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر شبے کی بنیاد پر کسی کو پکڑا جائے تو ڈاؤٹ کے حوالے سے اگر بیل کے دوران ہو تو بیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایون سلائٹسٹ ڈاؤٹ اگر ارائز ہوتا ہے تو وہ بھی کس ایکیوز کے فیور میں جانا چاہیے۔ تو جس کو شبے کے بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے کوئی چیز برآمد نہیں کیا گیا ہے، تو اور دوسری بات یہ کہ نارکوٹکس کنٹرول جو بیورو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے جو ہے اس کی ضمانت کی مخالفت اب کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے چونکہ پکڑا ہے، اب دوسرے کیس کو دبانے کے لیے تو اپنے فیس سیونگ کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم جو ہے اس کو کنسیڈ کرتے ہیں، اگر کنسیڈ کر رہے ہیں تو پھر پکڑا کیوں؟ تو اس حوالے سے وہ اپنے فیس سیونگ کے لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو این سی پی کے رہنما ہیں نواب ملک نے بھی الزام لگایا کہ NCP نے 2 نجی افراد کی خدمات استعمال کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 نجی، اس میں جو 2 گواہ بھی دیے ہیں وہ بھی فیک ہے، وہ بھی سٹاک ہے۔ جو گواہ دیے گئے ہیں وہ 2 نجی افراد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس متنازع کیس میں جو ہے وہ آزاد گواہ کو مشتبہ ہے لیکن آزاد گواہ کے طور پر اس میں پیش کیے گئے۔ اصل میں ہر کیس میں 2 انڈیپینڈنٹ گواہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 2 ریکارڈ
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹاک وٹنس ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے بطور گواہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ کیس کو آگے چلانے کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ریا چکرورتی جو تھی وہ بھی سشانت کے کیس میں بھی، اس پہ بھی اسی طریقے سے منشیات کا ایک اس سے پہلے بھی ایک کیس بنایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں وہاں پر ہوتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے، میں نے اس لیے نارکوٹکس کے حوالے سے، چونکہ نینسی کے حوالے سے یہ بات آج کل زیادہ چل رہی ہے، تو میں نے اس حوالے سے، چونکہ میں خود کنٹرول نارکوٹکس کا گزشتہ 20-22 سال سے پریکٹس کرتا ہوں، تو میری نظر میں اس پہ میں نے اپنی رائے کرنی تھی، چونکہ میں آج کل اس سے پہلے بھی میں نے نارکوٹکس کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس کا وہ کلاس کیا تھا۔ آج بھی چونکہ میں نے اس حوالے سے وہ یہ خبر اتنی زیادہ گرم نہیں تھی، تو اس دوران چونکہ ہر ہفتے جمعے کو میں کلاس لیتا ہوں، تو اسی لیے اس دوران یہ کچھ زیادہ یہ کیس سامنے آیا، تو میں نے بھی نارکوٹکس کے ایک کیسز کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میں کنڈکٹ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس پہ کچھ باتیں کروں، اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس تھا، انہوں نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ کے کیس میں مجسٹریٹ کے کورٹ میں پہلے ہی بیل دی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جو جس فورم پہ ابھی انہوں نے دی ہے، اگر یہ بیل اس وقت اسی فارم پہ دے دیتے تو میرے خیال سے یہ بیل ابھی ہو بھی چکا ہوتا۔ لیکن جب پالیسی میٹر ہوتے ہیں تو پالیسی میٹر میں ہمیشہ جو ہے وہ اتنی جلدی بیلیں نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے اس کا ایک خاص وقت میعاد ہوتا ہے، جب وہ تمام سب چیزیں حل ہو جاتی ہیں تو اس چیزوں میں اس کی بیل ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اریان خان کا جو کیس ہے وہ ایک شبے کی بنیاد پہ ہے، ایک پالیسی میٹر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ گجرات میں جو 3 ٹن منشیات پکڑا گیا تو اس کو دبانے کے لیے، تو اگر وہ کیس دب گیا ہے، اس کے شاہ رخ خان کے چونکہ بیٹا تھا، بڑا نام ہے، تو یہ بہت زیادہ اچھل گیا، وہ نیچے دب گیا، تو ممکن ہے کہ اگر وہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا تو 20 تاریخ کو میرا اپنے رائے ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ 19 تاریخ کو چالان کے بھی پورے جو 3 دن انٹرم کے ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، تو ممکن ہے کہ 20 تاریخ کو اریان خان کی بیل ہو جائے گی۔ نیکسٹ کلاس کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ میرے کلاس میں نئے ہیں اور آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نئے ہیں، تو آپ اس کو ضرور واچ کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کرتے رہیں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔